السلام علیکم ناظرین، میں آئینہ وام سے۔ تو کل ہم نے آپ کے سامنے ایک ولاگ پیش کیا تھا جس کا عنوان تھا تزکیہ نفس کیجیے اور دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیجیے۔ تو ناظرین کرام، نماز صرف سکنات و حرکات کا نام نہیں ہے۔ نماز جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے اوپر نماز کا اثر بھی ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک خدا، ایک قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور ایک اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی فحشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو کیا واقعی روکتی ہے؟ ناظرین کرام، آج کا مسلمان نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور دوسرے اسلامی شاعر بھی شاید کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، فطرانہ بھی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کیا وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے؟ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دو شخص ہیں، یہ سامنے یہ قبرستان ہے، ادھر گئے ہوئے ہیں، ان کے ادھر یہ عزیز و اقارب جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی قبروں میں مدفون ہیں، اور یہ ان کی قبروں پر دعائے خیر کے لیے گئے ہیں آج صبح۔ تو کیا یہ ادھر تو جاتے ہیں، کیا یہ ادھر سے نصیحت پکڑتے ہیں کہ آج ہمارے والد، دادا یعنی آبا و اجداد اس جگہ پر آباد ہیں، پہلے کل تک وہ ہماری طرح کھانا کھاتے تھے، سانس لیتے تھے، دیکھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، لیکن آج وہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ احترام سے پیش آئیں اور اپنی زندگی میں جو یہ کام کرتے ہیں اس سے کسی دوسرے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن کیا یہ لوگ وہ نماز جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمان بھی اسی طرح نماز پڑھیں، کیا آج کا مسلمان اسی طرح نماز پڑھتا ہے؟ سوال ہے کہ آج کا مسلمان کیا آج ایک دوسرے مسلمان کی عزت نفس کا حامی ہے؟ کیا اس کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے، رکھنے والا ہے؟ کیا آج کا مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت نفس کا محافظ ہے؟ یعنی اگر آپ کاروباری زندگی میں جائیں، کاروباری لائن میں جائیں، تو کیا لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی شرم و حیا کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیا جو دوسرا بھائی ہے، جو لینے والا ہے، سودا سلف لینے والا، کیا یا کام کروانے والا، مزدوری کروانے والا، تو کیا وہ اپنے پہلے مسلمان بھائی کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے؟ ناظرین کرام، یقیناً یہ دنیا فانی ہے اور سب نے ہی اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کل تک وہ لوگ جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، آج وہ اس قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے قبرستان ہے، اس میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دو قبریں ہیں، یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں، اکٹھی قبریں ہیں یہ دونوں، یہ والی
یہ بندہ تھا، صدیق نام تھا، دودھ کا کام کرتا تھا، مسلمان تھا، اس کی شادی قادیانیوں میں ہوئی تھی، اس کی اولاد جو ہے وہ اب قادیانیوں میں سے ہے، اس کے جو ننیال ہیں اس کے پوتے پوتیوں کے وہ تھرو منڈی گاؤں کے ہیں، اور اسی طرح مانگا میں بھی ان کی رشتہ داری ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے قبرستان میں یہ ادھر مدفون ہے۔ تو ناظرین کرام، نماز کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی اور ہر وہ کام کو ختم کرنا ہے جیسے ایک مسلمان معاشرے میں امن کا جو نظام ہے وہ خراب ہو۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دیتا تو یقیناً وہ کامیاب ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ وصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی وہ کامیاب ہے اسی کے متعلق جو صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، ان میں بھی یہی بشارت دی گئی تھی کہ جو لوگ عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں اپنی اور دوسرے مسلمان بھائیوں کی، یقیناً وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ لیکن جو لوگ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے تو یقیناً وہ ادھر بھی پکڑ میں انشاءاللہ ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ الرحمن وہ اللہ کی پکڑ میں ہوں گے۔ تو ان کا جو معاملہ ہے اسی دنیا میں شروع ہو جاتا ہے، پھر اگلی دنیا میں تو اس کا کوئی بھی حامی و ناصر سفارشی نہیں ہوگا جو لوگ دوسروں کو تنگ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، نماز پڑھیے، اپنے اوپر لازم کیجئے، اور نماز جن برائیوں سے ہمیں روکتی ہے اس سے آپ رک جائیے۔ یقیناً اگر آپ اس چیز سے رک جاتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ یعنی جو لوگ اپنا تزکیہ نفس کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے جو ہے وہ موڑ لیتے ہیں، پیچھے ہٹا لیتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں وہ چلے جاتے ہیں، تو وہ قد افلح من تزکا کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کر لیتے ہیں تو یقیناً وہ کامیاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت۔ اس کی جو خوشخبری ہے وہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں دی گئی تھی اور آج تک بھی وہ اسی طرح ہی ہے۔ یعنی قرآن قیامت تک کے لیے ہے، پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے بعد تک کے لیے ہیں۔ تو جو لوگ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، تو ان کو صرف مسجد کی حد تک نہیں کرنا چاہیے، عام معاشرے میں بھی اس کا اہم کردار ہونا چاہیے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ اگر کسی کے ساتھ بدتمیزی کر جاتا ہے تو یقیناً وہ اس وقت تو وہ بدتمیزی کر جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنے مقام پر اپنے ٹھکانے پر چلا جاتا ہے، اپنا زندگی کا سفر جو ہے اس کو پورا کرتا ہے، یعنی قریب المرگ ہو جاتا ہے، پھر فوت ہو جاتا ہے، تو کیا اس نے جو لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیٹیوز رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملات کیے ہوں گے اچھے اور برے، تو ان کے جو اپنے رشتہ دار ہیں وہ تو ان کو معاف کر دیں گے، تو کیا ہم جیسے عام جو انسان ہیں جو اس معاشرے میں بستے ہیں، کوئی کسی فیلڈ میں ہے کوئی کسی فیلڈ میں ہے، ان کے ساتھ اگر اس کا بہیو غلط ہوا، اس نے بدتمیزی کی، تو کیا وہ اس کو بخش دیں گے؟ یہی وہ بات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم یہ معاملہ کرو کسی کے ساتھ بدتمیزی والا یا کسی لین دین کرو تو ایسے طریقے سے کرو، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو۔ نماز بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ اگر اسی بات کو سامنے رکھ کر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا تزکیہ نفس ہم کریں
تو یقیناً بہت سی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نہ کریں تو یہ ہم نہیں بچ سکتے۔ آج کے ولاگ میں ہم نے یہ بات کی کہ نماز صرف حرکات و سکنات کا نام نہیں ہے، نماز کا امپیکٹ جو ہے وہ معاشرے میں بھی ہونا چاہیے، تاکہ عام لوگوں کے ساتھ بندے کے رویے، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا وہ سامنے آنا چاہیے کہ یہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اس کو ماننے والا ہے، اس کا پیروکار ہے۔ لیکن اگر نماز وہ پڑھتا ہے لیکن بعد میں لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، تو یقیناً وہ بندہ اچھا نہیں اور نہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتا ہے۔ تو کل بھی ہم نے تزکیہ نفس کے حوالے سے ایک ولاگ بنایا تھا، آج جو ہے وہ دوسرا ولاگ ہے، یعنی دوسرا پروگرام ہے۔ تو اس میں بھی ہم نے نماز کے حوالے سے بات کی کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو عام معاشرے میں بھی ان کا معاملہ ہونا چاہیے، ان کے رہن سہن، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، لینے دینے کے معاملات میں بھی یہ معاملہ نظر آنا چاہیے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس کے رویے اچھے ہیں، اٹھنے بیٹھنے، لینے دینے کے، اور وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ تو اسی طرح اگر آپ اور ہم اپنا تزکیہ نفس کر لیں تو یقیناً اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تعلیمات ہمیں دی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ولاگ؟ اپنی رائے میں ضرور نوازیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کریے، اس ویڈیو کو دوسروں کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کی رائے کا ہمیں پتہ چل سکے۔ کل پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔